اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 160 پر کلام کریں گے۔ سابقہ آیت علماء یہود کی مذمت میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ علماء یہود تورات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اوصاف و کمالات بیان ہوئے تھے، یہ بدبخت لوگوں سے چھپاتے تھے، حق بات کو مخفی رکھا کرتے تھے، کتمان علم کرتے تھے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اب اس اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور ظاہر کر دیا، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو انہوں نے ظاہر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یعنی یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو غلطی کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توبہ کا بیان ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبانی طور پر رٹا لگانا یا کانوں کو ہاتھ لگانا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان آئندہ اس فعل قبیح سے بچے، اپنے اس قبیح عمل پر نادم و شرمسار بھی ہو اور اس غلطی کا ازالہ بھی کرے۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جس نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو صرف یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ لازم و ضروری ہے کہ اس چوری کرنے کے عمل پر دل سے ندامت و شرمندگی بھی ہو، آئندہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس کے حق میں چوری کی ہے اس کا مال اس کو کسی بھی طرح لوٹانا یہ بھی لازم و ضروری ہے۔ اگر مال نہیں لوٹایا اور کہتا پھرے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ توبہ نہیں، کیونکہ توبہ کے لیے ان تینوں شرائط پر عمل ضروری ہے۔